السلام. حامی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. حضور بعض عبادت کے بعض معمول ہیں یا اراکین ہیں نماز کے. جی جی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں بعض ہماری جماعت میں باتیں رائج تھیں، وہ آہستہ آہستہ یکسر ختم ہو چکی، کسی کو ان کا علم نہیں. اچھا، 2 مثالیں. رفع یدین کے بارے میں سوال ہوا حضور سے، تو قاضی صاحب کی روایت ہے، قاضی محمد یوسف پشاوری کی، کہ حضور خود رفع یدین فرماتے تھے. کون؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ. یہ غلط ہے، یہ سیرت. ہاں جی، روایت آپ نے ٹھیک پڑھی ہے. ہاں جی، یہ بات غلط ہے. اچھا ٹھیک. کیونکہ دیگر صحابہ ہاں جی اور خود آپ کی اولاد جی جی اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ کا معمول نہیں تھا. درست. فرماتے تھے سے ان کی مراد صرف اتنی ہوگی کہ کبھی اس سنت پر بھی آپ نے عمل فرمایا اور یہ درست ہے. اور خود میں نے بھی ہاں جی رفع یدین کیا ہے اسی بات کے پیش نظر جی کہ سنت سے یہ ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولاً دستور کے مطابق رفع یدین نہیں کیا، مگر کیا ضرور ہے. جی. اس لیے میرا مسلک یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ بھی ایک سنت ثابت ہو تو اس پر ایک آدھ دفعہ عمل کر لینا جی تبرک اچھی بات ہے، اس کا بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا. درست. اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز سے باطل ہونے کا فتویٰ نہیں لگ سکتا بالکل. تو یہ ہے وہ صورتحال جو اس روایت نے غلط فہمی پیدا کر دی ہے. اچھا آپ اس کو لکھیں، اس کبھی چھپی ہوئی روایت کے متعلق اصلاحی نوٹ آنا چاہیے. جی درست. حضور سے پوچھا بھی گیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا ضرور کرنا چاہیے، سنت سے ثابت ہے. حضور والی بات یہ میں بس کر رہا ہوں، یہ پوری روایت انہوں نے یاد سنی ہوئی بات ان کو پوری یاد نہیں. اچھا. یہ جہاں تک مجھے یاد ہے تحریر میں بھی آئی ہوئی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو بیان ہے یا تحریر، بیان تحریر ہوا اور ثابت ہے یا تحریر میں نے خود پڑھا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے تفصیل سے اس موقع پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ چونکہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے ایسا کرنا ہرگز منع نہیں ہے، لیکن دستوراً عام طور پر آپ ایسا نہیں کرتے تھے. اور مسجد مبارک میں حضرت مسیح علیہ السلام جو نمازیں پڑھا کرتے تھے ان میں کسی صحابی کی پبلک روایت نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ رفع یدین کیا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہو اور کلیتاً غائب ہو جائے اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد سے ہی وہ سنت متواترہ اس طرح غائب ہو جائے کہ کبھی نہ دیکھا گیا ہو. آپ نے بھی قادیان میں اپنی ہوش کے زمانے میں نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ہے نا؟ کتنی عمر تھی آپ کی؟ میری 17-18 سال تھے. 17 ماشاء اللہ. لیکن یہ اچھی لگتے چھوٹے ہیں، میرے اتنے سے ہوں گے اس وقت. آپ نے کبھی دیکھا ہے حضرت مسلم موعود کو یا مولوی سرور شاہ صاحب کو یا حضرت مولوی شیر علی صاحب کو؟ کسی کو نہیں دیکھا. پھر آپ نے یہ بیان کیوں دیا کہ وہ جو پرانے صحابہ کی سنت متواترہ تھی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے؟ صحابہ کی نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام. آپ نے تمہید باندھی تھی وہ یہ تھی کہ وہ باتیں جو قرآن جو صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلفاء بھی اور صحابہ بھی کیا کرتے تھے ان کو یکساں. دوسری بات خلفاء والی وہ اگلے سوال میں میرے آ رہی ہے. آپ نے مثال غلط دے دیے تھے، اس کو چھوڑیں اگلی بات کریں. اچھا جی، میں وہ دوسری وہ تراویح کے بارے میں. جی ٹھیک ہے. کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے تک مسجد اقصیٰ میں 20 اور مسجد مبارک میں 8 تراویح پڑھی جاتی تھی. ٹھیک. ہماری جماعت میں 20 کا رواج بالکل ختم ہو رہا ہے، ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کیا حرج ہے؟ نہیں حرج نہیں، میں ویسے سے پوچھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ 8 بھی پڑھی جاتی تھی نا جی مسجد مبارک میں. جی. کوئی اعتراض کیا کسی نے؟ نہیں اعتراض تو نہیں کیا. جو سنت رائج اور مسلم تھی اس کو جماعت نے چھوڑا ہے. آپشنز ہیں 2. ہاں جی 2 آپشن ہیں. یہ اور بات ہے. اور یہ کہنا کہ پرانے رواجات کو ختم کر کے نئے رواجات جاری کر دیے بالکل اور بات ہے. میں نے نہیں کہا یہ ایسے نہیں کہا. آپ نے بالکل یہی کہا ہے. سن لیجیے غور سے. آپ نے یہ کہا کہ وہ باتیں جن پر ہمیشہ عمل درآمد ہوا کرتا تھا
ان کو جماعت نے یکسر فراموش کر دیا ہے. یعنی یہ بات دو طرح سے غلط ہے. ہاں جی. اول یہ کہ 8 کی روایت اسی میں موجود ہے اور جماعت باقاعدگی سے 8 یا 10 اور 1 یہ رکعتیں تراویح میں پڑتی ہے 11. سمجھے؟ جی. اور دوسرے یہ کہ نوافل میں 20 پڑھنے والے بھی جماعت میں موجود ہیں. میرے علم میں ہے، یہ غلط بات ہے یہ کہہ دینا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ذریعے کہ ان روایات کا یکسر نشان مٹ گیا ہے. ربوہ میں موجود ہیں ابھی بھی جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ 20 نوافل کی پابندی کرتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 نوافل کی پابندی ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری مسئلہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حدیثیں مستند حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ آپ نے 8 رکعتیں نوافل کی، 2 وتر کے پہلے حصے کی اور 11 اس کو وتر بنانے کے لیے پڑھی، اور آپ یہ پڑھا کرتے تھے. اس سے میرا استنباط یہ ہے کہ یہ دوام ہے اور وہ استثنائی باتیں ہوں گی یا پہلے کی باتیں ہوں گی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جس نیکی کو ایک دفعہ سنت کے طور پر اپنا لیتے تھے اس کو پھر آخری وقت تک جاری رکھتے تھے. اس لیے 20 والی بات یا مشکوک ہے کہ آپ نے 20 لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں، یا ابتدائی دور میں اس وقت تھی جبکہ قرآن کریم نے آپ کو اپنی نمازوں کو نرم کرنے کی تلقین ابھی نہیں فرمائی تھی. اس میں اگر نرمی اختیار کی گئی ہے تو قرآن کریم کی اس حکم کے تابع ہے کہ تیرے ساتھ اور بھی لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے اوپر اتنی مشقت نہ عائد کر. تو قرآن کے اس حکم کے تابع لازماً ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. قطعی شہادت ہے. ایک وہ جبکہ راتوں کو اکثر راتیں اٹھ کر گزارتے تھے، جاگ کر گزارتے تھے، کھڑے ہو کر گزارتے تھے، اور صحابہ بھی بعض دفعہ آپ کے ساتھ اٹھتے تھے. پھر وہ کہ دن بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، لمبے چھوٹے لوگوں نے کام کرنے ہوتے ہیں، بہت سے مشاغل ہیں، اور یہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی، اس کو نرم کر دے. لازماً اس کے بعد نرم کیا ہوگا، اور اس حکم کے بعد نرمی کو سختی میں تبدیل کرنے کا مضمون انسان تسلیم کر ہی نہیں سکتا. اگر رخ ہے تو زیادتی سے کمی کی طرف ہے، نہ کہ کمی سے زیادتی کی طرف. تو اس پہلو سے میں نے اپنے آپ کو 8 اور 2 اور 1 کا پابند رکھا ہے، لیکن پھر اسی مضمون کے تابع کہ کبھی اس سنت پر بھی عمل ہو جانا چاہیے. میں بعض دفعہ زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ تعداد اہم نہیں ہے اتنی اگر مضمون کے اوپر منفی اثر پڑتا ہو. میرے ذہن میں اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 20 رکعتیں پابندی سے پڑھنے میں تردد ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اتنی آہستہ رو تھی اور سنوار کے پڑھی جاتی تھی کہ ایک رات میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی اگر ہے تو پھر اتنی آرام کا وقت نہیں. اس سے مزید میں یہ استنباط کرتا ہوں کہ اگر 20 کی روایات درست ہیں تو لازماً قرآنی حکم انہی کے پیش نظر نازل ہوا ہے کہ ساری رات کھڑے ہو کر تجھے آرام کا وقت نہیں ملتا، دن کے مشاغل ہیں. تو اسی لیے دوسری صورت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کچھ فراغت کا نصیب ہونا بھی لازمی ہے. یہ تمام استنباط ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں. بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 20 رکعتیں ایسے حال میں پڑھنا کہ 2-3 گھنٹے کی نیند بھی آ جائے، یہ قابل فہم نظر نہیں آتا. کیونکہ آپ کی نمازوں کے متعلق، بعض نمازوں کے متعلق جو تفسیر ہمیں ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات سے، وہ اتنا وقت لیتی تھیں. اور بعض صورتوں کے پڑھنے کا جو ذکر ملتا ہے کہ اس میں
20 رکھتے ہو ہی نہیں سکتی، سوائے سے ساری رات تقریباً ساری رات آدمی جاگے. تو اس تمام باتوں کو اکٹھا دیکھنا پڑتا ہے. اور لیکن باوجود اس کے جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے، یہ 20 والی سنت بھی اسی طرح جس طرح رفع یدین والی ہے، وہ جستہ جستہ کہیں کہیں ابھی بھی ملتی ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو باقاعدہ دوام ہے وہ اس سلسلے کو اختیار کیا گیا ہے جس کا اس زمانے میں بھی جاری رہنا ثابت ہے. سمجھیں؟ پھر جن آپ تراویحوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ تراویحاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں ہی نہیں. وہ تراویحاں تو ہرگز نہیں تھیں. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے وقت، نہ کہ عشاء کی نماز کے بعد، کچھ عرصہ باجماعت نوافل پڑھائے، پھر اللہ کی حکمت کے تابع انہیں روک لیا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اس سے امت میں مشقت پیدا ہو جائے گی. تو مشقت کے مضمون کو اس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور تراویح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس وقت رائج ہوئی جب مزدوروں کی تھکن اور سارا دن کی مشقت کے پیش نظر پہلے وقت میں سہولت دے دی گئی. بس دونوں جگہ مشقت کا مضمون ہے. تہجد کے وقت آپ نے تراویح باقاعدہ پڑھانا اس لیے چھوڑ دی کہ آئندہ یہ امت کے لیے مشقت کا موجب بن جائے گا، کہ میرے ساتھی بھی پھر ہمیشہ میرے پیچھے آئیں گے. اور آپ کی نمازیں چونکہ زیادہ لمبی تھیں، اس لیے نوافل میں مشقت کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے جو امام کی وجہ سے دوسروں پر پڑے. یہ جو مضمون ہے یہ بھی ایک اہم مضمون ہے. حضرت مولوی شیر علی صاحب کی نمازوں میں نے یہ سمجھا، اس وقت سے میں سمجھتا تھا کہ آپ کی یہ طرز ہے. اکیلی نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ بعض دفعہ ان کی ایک رکعت میں ہماری ساری سنتیں وغیرہ ختم ہو کر ہم رخصت ہو جایا کرتے تھے مسجد سے، اور وہ اسی ایک رکعت میں کھڑے ہوتے تھے. اور جب نماز پڑھاتے تھے تو نہایت ہلکی خفیف نماز، جو حضرت مولوی صفوت صاحب کی نماز سے بالکل برعکس تھی. تو جب مولوی صاحب کی نماز ہوتی تھی لوگ کہتے تھے کہ ہلکی نماز ہوگی آج. تو یہ وہ مضمون ہے جو آپ کے دل میں گہرائی تک سرایت کیا ہوا تھا کہ امام کو یہ لیے مناسب نہیں کہ اپنی نیکی کو دوسروں کی مشقت میں تبدیل کر دے، اتنا ہی ہاتھ رکھے جتنا سہل ہو. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ ثابت ہے، یہی بات ثابت ہے کہ میں نے تو لمبی پڑھنی ہے، اور عمر ساتھ لگ گئی تو یہ تو بڑی مشکل پڑ جائے گی ان کے لیے. حضرت عمر نے اسی مشقت کے اصل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ صبح نہیں اٹھ سکتے ان کے لیے دو میں سے ایک اختیار ہے، یا تو وہ سوئے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، صرف صبح کی نماز پڑھ سکیں گے، یا کھانے کے لیے وقت ملے گا تھوڑا سا، یا پھر وہ تبرکن پہلے شامل ہو جایا کریں. تو تراویح کا پہلے پڑھنا یہ ایک اپنی ذات میں ایک نفل در نفل ہے. اور وہاں مسجد اقصیٰ میں 20 اور مسجد مبارک میں 8 میں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی وہاں کی روایت تھی کہ مسجد اقصیٰ میں چھوٹی نماز ہوا کرتی تھی، جو امام مقرر ہوتے تھے وہ جلدی نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسجد مبارک میں نسبتاً زیادہ تحمل سے. اور وہاں کی جو تراویحاں ہوتی تھیں مجھے آج تک یاد ہے، ہمارے گھر کانوں تک آواز آیا کرتی تھی، تراویحاں بھی فٹافٹ چل رہی ہوتی تھی. وہ تراویحاں 20 پوری کرنے کی خاطر لوگوں نے جانا بھی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، رفتار تیز کر دیا کرتے تھے. اس لیے ان دونوں میں سے مجھے ابھی بھی اگر دوبارہ اختیار ملے میں اس سے واپس جاؤں، میں مسجد مبارک کی 8 پسند کروں گا بنسبت مسجد اقصیٰ کی 20 کے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ظہور مہدی آخر